تھا۔ ایک آزاد صحافی کی حیثیت سے ہم نے باجوڑ ایجنسی کو قریب سے دیکھا، بازار میں چلتے لوگوں سے بات چیت کی کہ اب باجوڑ کیسا ہے۔ تو پہلا احساس یہی تھا کہ خوف کی فضا ابھی بھی ایجنسی میں قائم ہے۔ صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک تو بازاروں میں زندگی معمول کے مطابق چلتی ہے، لیکن 5 بجتے ہی دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بازار تو ویسے لیکن اسی پہلے طرح کی نہیں ہے نا، ہاں ویسے پہلے جو روزگار تھا، کاروبار تھا، ویسے ہی نہیں ہے۔ ہیڈ کوارٹر خار میں اسکول بھی کھل گئے، بازار میں بھی لوگوں کا رش دیکھنے میں آیا، پر لوگوں کی معاشی حالت ناگفتہ بے ہے۔ کہ ہمارا باجوڑ جو ہے نا، یہ بہت غریب علاقہ ہے، اس میں ہمارا تھوڑا ذرا کاروبار تھا، آپریشن کے بعد اب بھی حالات خراب ہے، پہلے بھی خراب تھا اور ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب ہمارے ساتھ یہ منڈا وغیرہ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ پولیس وغیرہ، یہ اسکاؤٹ وغیرہ، ایپسی وغیرہ، در والا ضلع در میں ہم سے تقریباً 20,000 روپے فی ٹرک بتہ وصول کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہم ہیڈ کوارٹر خار سے سالارزئی کی طرف بڑھے تو راستے کے دونوں اطراف میں ہمیں لشکر کے افراد ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے راستوں کی حفاظت کرتے نظر آئے۔ سالارزئی وہ پہلا لشکر تھا جس پر خودکش حملہ ہوا۔ تحصیل سالارزئی میں بٹ مالائی کا یہ وہ مقام ہے جہاں پر 8 نومبر 2008 کو سالارزئی لشکر پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں تقریباً 51 لوگ جاں بحق ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اگرچہ انتظامیہ اور لشکر کے افراد اس بات کی یقین دہانی کرواتے نظر آئے کہ سالارزئی میں اب عسکریت پسندی کو ختم کر دیا گیا ہے، تاہم باہر کی دوسری تحصیلوں سے عسکریت پسندوں کے آنے کے خطرے کے پیش نظر لشکر کے افراد ابھی بھی 24 گھنٹے چوکنا رہتے ہیں۔ لشکر کا جو ہے نا تو یہ ہو گیا کہ جو ہے نا وہاں سے لشکر بنا کے تو جو طالب لوگ تھا وہ بھی جو ہے نا ادھر جو گھر تھے اس کا جو ہے نا گھر جلا دیا۔ اور اب ہماری منزل تھی تحصیل مامون کا علاقہ ڈھماڈولا۔ مولوی فقیر محمد کا معروف مدرسہ اور عسکریت پسندی کے گڑھ کا یہ منظر جیسے ہی نظروں کے سامنے آیا تو ذہن میں تحریک طالبان کے نائب امیر فقیر محمد کی وہ تقریریں اور باتیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں جن میں وہ خود کو اس علاقے کا حکمران ظاہر کرتے تھے، اور آج وہ پایا تخت مٹی کے گھروندے کی طرح ہمارے سامنے تھا۔ تاریک غاریں اور ان غاروں میں سے آتی انسانی خون کی بو، پورا علاقہ ایک ذبحخانہ سا محسوس ہوتا نظر آیا۔ 2 دن کے سفر کے دوران خوشگوار موسم اور ٹھنڈی ہواؤں میں بارہا جون اور جولائی کی تپتی دوپہروں میں کچا گڑی اور جلوزئی میں مقیم ان باجوڑیوں کی یاد بھی آئی جن سے گزشتہ سال کئی بار ملاقات ہوئی۔ کھلا آسمان، تپتی دوپہر اور آگ برساتا سورج، اپنوں کے مظالم کا شکار باجوڑ کے اکثر لوگ اگرچہ گھروں کو تو لوٹ آئے ہیں پر خوف اب بھی ان کے چہروں سے چھلکتا نظر آتا ہے۔ عسکریت پسندی اور غربت کا شکار یہ قبائل ایک بار پھر زندگی بھرپور انداز سے جینا چاہتے ہیں، پر ضرورت ہے انتظامیہ کی بحالی کی۔ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن آئے گی، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا اسٹرکچر ہی اس طرح ہے جو ہمارا ٹرائبل سسٹم ہے، اس میں دیکھیں نا جرگا سسٹم از پارٹ اینڈ پارسل آف دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن۔ اب جرگا سسٹم جو آپ ریوائیو کریں گے تو کون آئے گا اس میں؟ یہی ملک چیفز خانز آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آپ کا جرگا سسٹم ریوائیو ہو جائے گا اس میں آپ کو وہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے آپ کے، جن کا علاقے میں کنٹرول ہوگا، جو کہ ابھی تو نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ملیٹنسی کرش ہو جائے گی آٹومیٹکلی وہ لوگ دوبارہ اوپر، حالانکہ وہ بہت بڑا گیپ آ چکا ہے آلریڈی، اس لیے کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا بھی ہنڈریڈز آف ملکس ہیو بین کلڈ، لیکن یہ ہے کہ ان کی فیملیز تو ہیں، کوئی نہ کوئی شاید ان کی جگہ لے لے۔ پولیٹیکل سسٹم ریوائیو کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے سارے مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے غیر مؤثر کردار نے جس طرح اس سرسبز وادی کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کیا تھا، اب وہی انتظامیہ مؤثر کردار ادا کر کے ان پھولوں کو دوبارہ کھلا سکتی ہے۔ میرے پیارو اے ستارو رونا نہیں، اپنی جھلمل کو کھونا نہیں، میری یادوں سے دامن بھگونا نہیں، میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا۔
لیکن یہ تب ہی ہوگا جب پولیٹیکل انتظامیہ پر چھایا سایہ اس سے ہٹے گا اور اصل میں ریٹ آف دا گورنمنٹ بحال ہوگی۔ میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا، میں ایک دن